یکم مئی کو مزدور ڈے منایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے یاد رہے کہ حضور علیہ السلام نے تو آج سے 1450 برس پہلے مزدوروں کے حقوق بہتر انداز میں مقرر کر دیے تھے، اور بہت سی اس پر دلائل موجود ہیں۔ فرمایا کہ ان کو ایسے کام کی مشقت نہ دو جو ان کی اختیار سے طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر کسی وقت کچھ زیادہ کام کہنا ہو تو پھر ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ کسی کو کھانا پکواؤ تو اسے بھی کچھ لقمے کھلا دو، اس میں سے کچھ اسے کھلا دو۔ اصل یہ ہے کہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو اجاگر نہ کیا جانا، یہ ہمارے کچھ لوگوں کا کچھ سستی کہہ لو، اور کچھ یہ کہ بین الاقوامی سطح پر چونکہ اس وقت وہ انگریز ایک فاتح قوم کی حیثیت سے 2 صدیاں پہلے سامنے آئے، 200 سال پہلے انگریز ایک فاتح قوم کی حیثیت سے آئے، تو پھر انہوں کی باتیں، بہت سی خوبیاں جو اسلام کی تھیں اور اسلام سے انہوں نے لی، وہ اب ان کے نام سے پھیل گئیں۔ تو یہ مزدوروں کو حقوق دینا، اس کے بارے یہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے، فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کرو۔ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ 2443 نمبر پر، مشکل الاثار میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ رمضان شریف میں مزدور کے کام میں تخفیف کرو۔ علماء نے لکھا کہ اگر روزے کے باوجود کوئی کام پورا کرے تو اس کو پھر مزدوری کچھ زیادہ دینی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرفوع حدیث ہے، فرمایا خیر الکسب کسب ید العامل اذا نصح، بہتر کمائی کام کرنے والے کے ہاتھ کی کمائی ہے جب وہ خیر خواہی سے کام کرے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں 2 سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ مجموع الزوائد میں علامہ حیثمی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔